اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں بیٹے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جی کل جو ہم نے اپنا لیکچر شروع کیا تھا وہ ہم نے اپنا سبق نمبر 14 آداب معاشرت شروع کیا تھا، جس کا ہم نے صفحہ 75 کی پڑھائی کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس میں مشکل الفاظ خط کشیدہ کرواتے ہوئے ان الفاظ کی معنی آپ کو لکھوائے تھے، جو کہ میں نے آپ سے بولا تھا کہ آپ پہلے کتاب پر لکھیں گے، اور اسی طرح کچھ الفاظ کے ساتھ ساتھ گرامر بھی آپ کو لکھوائی تھی کہ آپ ان تمام الفاظ کے جو معنی ہیں اور گرامر وہ کتاب پر پہلے لکھیں گے، اور اس کے بعد ان خط کشیدہ الفاظ کے معنی اپنی کاپی پر لکھیں گے اور یاد کریں گے۔ تو آج جو ہم اپنا لیکچر شروع کریں گے وہ اسی سبق کا جو اگلا حصہ ہے، یعنی صفحہ 76 پر۔ صفحہ 76 مکمل نہیں پڑھیں گے، آج صفحہ 76 سے ہم اس کی پڑھائی شروع کریں گے۔ اگر غلطی ہو جائے یہاں سے شروع کریں گے، اور پہلا پیراگراف، دوسرا، تیسرا، ٹھیک ہے۔ یہ جو تیسرا پیراگراف جہاں پر ختم ہو رہا ہے وہ ہمارے ہی کنبے کا حصہ ہے۔ یہاں تک آج صفحہ 76 کے یہاں تک ہم اس کی پڑھائی کریں گے۔ تو آج بھی اسی طرح میں پڑھائی کے دوران آپ کو مشکل الفاظ جو ہیں وہ خط کشیدہ کرواتے ہوئے ان کے معنی لکھواؤں گی، ان کی گرامر بھی آپ کو بتاؤں گی۔ تو آج جو کام کرنا ہے وہ ہم تھوڑا مختلف کریں گے، جیسے پچھلے سبق میں ہم کرتے آئے تھے کہ ہر دن پڑھائی میں ہم جو خط کشیدہ الفاظ کرتے ہیں، کبھی ان کے معنی کاپی پر لکھتے ہیں، کبھی گرامر، کبھی اعراب۔ تو آج بھی میں آپ کو اس لیکچر کے آخر میں بتاتی چلوں گی کہ آپ کو کاپی پر کون سا کام کرنا ہے، لیکن ابھی آپ سب صفحہ 76 کھولیں اور اپنے ہاتھ میں کچی پینسل پکڑیں۔ جیسے جیسے پڑھائی کرتے ہوئے میں جن الفاظ کو خط کشیدہ کرواتے آپ کو معنی یا گرامر لکھواؤں وہ آپ کتاب پر ساتھ ساتھ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ شروع کرتے ہیں پڑھائی۔ اگر غلطی ہو جائے تو اس پر شرمندہ ہونا چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی اپنی غلطی پر نادم ہو، نادم کا معنی ہوتا ہے شرمندہ، اس کو خط کشیدہ کریں اور اس کا معنی لکھیں۔ نادم کا معنی ہوتا ہے شرمندہ۔ نادم ہو اور معافی کا طلبگار ہو تو اسے صدق کے دل سے معاف کر دینا چاہیے۔ طلبگار کا معنی ہوتا ہے چاہنے والا، صدق کے دل، سچے دل سے معاف کر دینا چاہیے۔ اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں صدق دل جو لفظ ہے وہ گرامر کے لحاظ سے کیا ہے، کون سا مرکب ہے؟ صدق دل، پہلے لفظ کے نیچے زیر ہے، اور وہ مرکب جس میں پہلے لفظ کے نیچے زیر ہو اور اس کے ساتھ دوسرا لفظ مل رہا ہو اس زیر کی وجہ سے، تو وہ کون سا مرکب ہوتا ہے؟ وہ وہاں پر کا، کی یا کے معنی دے رہی ہے یہ والی زیر، تو صدق دل یعنی سچے دل سے۔ تو یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی، لکھ لیں اس کے اوپر مرکب اضافی۔ ہمیں ہر کام میں متانت و وقار کا دامن پکڑنا چاہیے۔ متانت کا معنی ہوتا ہے سنجیدگی، وقار کا معنی عزت۔ متانت و وقار، سنجیدگی اور عزت۔ متانت و وقار، اس میں واو کا استعمال ہے، تو یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب عطفی، عین توئیں فے چھوٹی ہے، عطفی۔ کتاب پر لکھتے جائیں گرامر۔ کا دامن پکڑنا چاہیے، ہماری چال میں بھی متانت اور سنجیدگی کا ہونا ضروری ہے۔ غرور اور تکبر، غرور اور تکبر جو ہے وہ ہم معنی الفاظ ہیں، مترادف ایک دوسرے کے۔ تکبر غرور کو کہا جاتا ہے، یا خود کو کسی چیز سے اونچا سمجھنا۔ غرور اور تکبر سے دور رہنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کو عجز و انکسار پسند ہے۔ اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو پیدل چلنے والوں کا خیال رکھنا آپ کا فرض ہے۔ بعض اوقات بارش کے دنوں میں سڑک پر پانی کھڑا ہو جاتا ہے۔ سڑک یہاں پر کیا ہے؟ ایسا اسم جس سے نہ تو کوئی اور اسم بن سکتا ہو، نہ ہی وہ خود کسی سے بنا ہو، وہ ہوتا ہے اسم جامد، اور سڑک یہاں پر کیا ہے؟ اسم جامد۔ پانی کھڑا ہو جاتا ہے، گاڑی چلانے والے افراد، افراد کس کی جمع ہے؟ فرد کی جمع۔ متانت و وقار کا میں نے آپ کو لکھوایا تھا مرکب
عطفی، اسد کا دل کیا تھا؟ اضافی۔ گاڑی چلانے والے افراد گاڑی کی رفتار کم کیے بغیر یہاں سے اس طرح گزرتے ہیں کہ پیدل چلنے والوں یا سائیکل پر سوار افراد کے لباس پر پانی یا کیچڑ کے چھینٹے پڑ جاتے ہیں۔ افراد کس کی جمع ہے؟ فرد کی، میں نے پہلے بھی لکھوا دیا۔ لباس پر پانی یا کیچڑ کے چھینٹے پڑ جاتے ہیں۔ کیچڑ کیا ہے؟ کیچڑ ہوتی ہے، ہوتا نہیں ہے، تو کیچڑ کیا ہے؟ مونس۔ انہیں اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا کہ ان کی اس بے احتیاطی سے بے احتیاطی کا مطلب ہوتا ہے احتیاط نہ کرنا، دوسرے کتنی بڑی اذیت کا معنی ہوتا ہے تکلیف کا شکار ہوئے ہیں۔ دوسروں کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھیں۔ مثبت کا معنی ہوتا ہے اچھی یا درست سوچ رکھیں۔ بدگمانی سے بچیں۔ بدگمانی کا معنی ہوتا ہے برا سوچنا۔ اسی طرح ہر سنی سنائی بات کو بلا تحقیق کا معنی ہوتا ہے بغیر جانچ پرکھ یا بغیر جانچے پرکھے۔ آگے پھیلانا بگاڑ کا باعث بن سکتا ہے۔ بگاڑ کا معنی ہوتا ہے خرابی، باعث کا معنی ہوتا ہے وجہ۔ اس لیے ضروری ہے کہ بات کو بغیر جانچے پرکھے آگے نہ پھیلایا جائے۔ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ بھائی بھائی، جب میں نے بتایا کہ کسی بھی جملے میں ایک لفظ دہرایا جا رہا ہے، ایک لفظ کو 2 دفعہ بولا جا رہا ہے یا 2 دفعہ استعمال ہو رہا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے تکرار یا تکرار لفظی۔ تکرار ہوتا ہے بہت زور سے کسی چیز کا ٹکرانا، تو جب ایک ہی لفظ 2 دفعہ ایک ہی جگہ آ رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ تکرار ہے لفظوں کی، تو اسے کہا جاتا ہے تکرار لفظی۔ آداب معاشرت، یہاں پر یہ میں نے پہلے آپ کو نوٹ کروا دیا تھا۔ آداب معاشرت کیا ہے گرامر کے روح سے؟ مرکب اضافی کا تقاضا ہے کہ اگر کوئی بھائی دکھ درد میں مبتلا ہو تو اس کے درد کو محسوس کیا جائے اور اس کے غم کو بانٹنے کی کوشش کی جائے۔ اچھا، تقاضا کا مطلب ہوتا ہے مطالبہ یا طلب کرنا، چاہنا۔ دکھ درد تکلیف میں مبتلا ہو تو اس کے درد کو محسوس کیا جائے، اس کے غم کو بانٹنے کی کوشش کی جائے۔ ہمسایوں کے ساتھ خاص طور پر عمدہ سلوک کیا جائے۔ عمدہ ہوتا ہے اعلیٰ۔ اور عمدہ سلوک یہاں پہ کون سا مرکب ہے؟ سلوک کے ساتھ عمدہ یعنی صفت بیان کی جا رہی ہے، تو یہ کون سا مرکب ہے؟ توصیفی۔ سوادیے فے چھوٹی۔ ان کے آرام و سکون، آرام و سکون کیا ہے؟ مرکب عطفی کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔ بے حد کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ۔ مشہور ہے ہمسایہ ماں جایا۔ ہمسایہ ماں جایا ایک مرکب جس کا معنی ہے پڑوسی بھائی کے برابر ہوتا ہے۔ اس لیے ہمسایوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے جیسے وہ ہمارے ہی کنبے کا حصہ ہیں۔ کنبے کا معنی ہوتا ہے خاندان یا گھرانہ۔ ٹھیک ہے، یہاں پر میں نے آپ کو آج والی پڑھائی میں الفاظ خط کشیدہ کرواتے ہوئے بہت سے الفاظ کے معنی لکھوائے ہیں۔ وہ معنی آپ کتاب پر ہی رہنے دیں گے اور وہیں سے یاد کریں گے، لیکن میں نے 8-10 الفاظ جن کی میں نے گرامر بتائی، مرکب اضافی، مرکب عطفی، اسم جامد، فرد کی جمع، مونس، حسن تکرار، مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب عطفی، تو یہ جتنے الفاظ میں نے گرامر کے روح سے آپ کو بتائے ہیں، ان تمام الفاظ کو آج آپ گھر کے کام میں لکھیں گے۔ جو الفاظ معنی ہیں وہ سارے نہیں آپ لکھیں گے، وہ صرف یاد کریں گے، اور جو الفاظ کی میں نے صرف گرامر آپ کو بتائی ہے ان الفاظ کو وہ دیکھ لیتے ہیں کتنے ہیں۔ یہاں پر صدق دل 1، متانت و وقار 2، سڑک 3، افراد 4، کیچڑ 5، اور اس کے بعد بھائی بھائی 6، آداب معاشرت 7، عمدہ سلوک 8، آرام و سکون 9، اور
جی 9 الفاظ ہیں. یہ آج آپ نے ہوم ورک کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس طرح آپ نے یہ صفحہ ہے آپ کا، آپ نے عنوان لکھنا ہے، سبق کا نام ذیل عنوان لکھنا ہے، خط کشیدہ الفاظ کی گرامر، ٹھیک ہے. اور اس طرح 2 خانے بنا لینے، اس طرف آپ نے الفاظ لکھ لینے ہیں وہ 9، اور اس طرف ان کی وہ گرامر جو میں نے آپ کو کتاب پر ہی لکھوائی ہے، ٹھیک ہے. کہیں سے تلاش نہیں کرنی پڑے گی، میں نے لکھوا دی ہوئی ہے وہی الفاظ کی، وہی گرامر جو کتاب پر آپ کو لکھوا دی وہی لکھنی ہے اور وہ یاد بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے.